آیت نمبر ہے 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اس سے پہلے انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا ذکر ہوا کہ جب گواہی کا موقع آئے، گواہی کا وقت آئے تو پورے انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی خود انسان کے ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، یا والدین یا قریبی رشتہ دار ہوں یا دوست ہو، غریب ہو فقیر ہو، جو حق ہے وہ حق گواہی دو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھیں ایمان کے دعوے سے کام نہیں چلتا، عمل سے ثابت کر کے بتاؤ کہ سب آمنو زبان سے کہہ دیا اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اصل چیز ہے وہ عمل، اپنے عمل سے ثابت کرو اپنے دعوے کو۔ آج کی آیت میں ہے ان لوگوں کا ذکر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہدایت ملی پھر انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا جائے، پھر اور گمراہی میں آگے جا کے سخت ہو جائے۔ یہود نصارہ کا یہی ہوا، یہود نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار میں حد سے آگے بڑھ گئے، یعنی حد کر دی۔ یہ اس کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا انہوں نے، ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ یہ ادوار تھے یہود ان کے اوپر، یہود و نصارہ پر۔ اسی طریقے سے مسلمان ہیں، مختلف مثال کے طور پر ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک جماعت آئی، پہلے اپنے کافر تھے مسلمان ہو گئے، پھر دوبارہ کفر اختیار کر لیا، اور پھر کفر کے اندر حد سے زیادہ بڑھ گئے مخالفت میں۔ اور یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی کی طرف چلا جائے، ایک آدمی گمراہی سے حق کی طرف آ جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ایک آدمی ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کی طرف چلا جائے، یہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو بخش دے،
ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ ایک آدمی اتنی نعمتوں سے پورے ماحول کو اطمینان قلبی سے دیکھنے کے بعد پھر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خاص قوموں کے بارے میں اتری ہے، لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس میں یہ بھی شکل ہے نا کہ پہلے کافر تھے، پھر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے، مطلب زبانی دعووں میں رہ گئے، بس زبانی دعووں میں رہ گئے، پھر ایمان لائے مطلب سے، اور پھر کافر ہو کر کے مثال کے طور پر اس میں کفر میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے. یا جیسے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کرتے ہیں، اصل میں ان آیات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا. ہمارے ہاں تو دو راستے ہیں نا، یہ ہے یا یہ. کہتے ہیں ان الذین آمنوا، ایک تفسیر یہ بھی ہے دیکھیں، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر، ہو گیا. ثم کفروا، پھر کفر کیا داؤد علیہ السلام کا. داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، کافی عرصے بعد کتاب اتری ان پر. ثم کفروا، پھر کفر کیا. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے. اور ثم کفروا، پھر کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کفر میں حد سے زیادہ بڑھ گئے. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، لوگ بہت سارے ہوں، اس کے مصداق دنیا میں موجود ہوں. فرمایا لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم، تاکہ ان کو بخش دے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف. اس لیے کہ ایک آدمی ایک نعمت کو سمجھنے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد، اس کو عملاً دیکھنے کے بعد پھر سیدھے راستے سے بھٹک جائے، یہ خطرناک وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک نعمت کو چکھنے کے بعد اس کا انکار کر رہا ہے. فرمایا بشر المنافقین، خوشخبری سے سناؤ منافقین کو. تو منافقین کو یا اللہ کے نافرمانوں کو خوشخبری نہیں ہوتی ہے. خوشخبری تو اچھے کام کی ہوتی ہے نا، اچھے کاموں کی خوشخبری ہوتی ہے، برے کاموں کا ڈر سنانا ہوتا ہے، ان کو ڈراؤ. تو یہ کیا مطلب خوشی؟ یہ طعن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بشر المنافقین، ان کو منافقین کو خوشخبری سناؤ. کس بات کی؟ بأن لهم عذابا علیما، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے منافقین کے لیے. یہ کون ہے منافقین؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر کے. پہچان کیا بتائی؟ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کے، وہ منافق. ایبتغون عندهم العزہ، الفاظ پر غور و فکر کرے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، پس بے شک عزت اللہ تعالی کے لیے ہے ساری کی ساری. ہر مکمل عزت اللہ کے ہاتھ میں. وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اللہ تعالی نے اتارا ہے، نزل اتارا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، قرآن کریم میں، یہ حکم، ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ کہ جب سنو تم اللہ تعالی کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو سنو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا کہ انکار کیا جا رہا ہو کسی ماحول میں، مجلس میں. وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس قسم کے لوگوں. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس نہ بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ، ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو. دین کا مذاق ہو رہا ہے، دین کے بارے میں پتہ نہیں، دین کے تبصرے ہو رہے ہیں،
حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ مشغول ہو جائے وہ لوگ کسی اور بات میں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں، جب تک اپنا موضوع نہ بدلے اور ان کا موضوع یہ ہو اللہ کی آیتوں کا انکار ہو یا اللہ کے احکامات آیتوں کا مذاق ہو، فرمایا ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو۔ یہ سب مجلسیں اس میں آ گئی، یہ گانوں کی مجلسیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق ہے نا، انکار ہے، اللہ کی نافرمانی کی مجلسیں ہیں، جتنے بھی غلط قسم کی مجلسیں ہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے دیکھیں منع فرما دی۔ فرمایا جب تک بیٹھنے سے دیکھیں، فرمایا کہ اگر عام لوگ ہیں ہو سکتے اللہ کے نافرمان ہوں لیکن ان کا موضوع اپنی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ سکتے ہو، منع نہیں ہے، دنیاوی باتیں ہو رہی، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی کی مجلس بن جائے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان کا انکار کیا جا رہا ہو، فرمایا مت بیٹھو ان کے ساتھ۔ سمجھانے میں تو آدمی تب سمجھا سکتے ہے کہ خود آدمی کو علم ہو نا۔ نہیں، دو چیزیں دیکھ، بڑا اچھا موضوع ہے، ایک منٹ، یہ بڑا اچھا، یہ آیت بہت زبردست آیت ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرے۔ دیکھیں، ایسا آدمی جو ذہنی طور پر پختہ ہو اور جس کو علم بھی ہو، وہ دلیل کے ساتھ بات بھی کر سکے، سمجھا بھی سکے، ایسے آدمی اس سوچ جذبے کو لے کر ایسی مجلسوں میں جائے کہ ان کو سمجھایا جائے اس جذبے کے ساتھ۔ لیکن یہ ہے کہ بعض مجلسیں جیسے ہوتی ہے باقاعدہ وہ نافرمانی پر ہوتی ہے۔ اب مثال گانے کی ایک مجلس آپ کہتے ہیں میں سمجھانے جا رہا ہوں، وہ موقع کبھی کبھی تو موقع مناسبت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، سمجھانے کا موقع ہے یا نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، کئی دیکھنے میں آئے ہیں کہ خود بیچارے ذہنی طور پر انتہائی کمزور، دین کے بارے میں کہتے نہیں نہیں ہم تو ان مجلسوں میں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کو ہم سمجھائیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا، مطلب موقع مناسبت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا موقع ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں، کم از کم ان کو ایک مرتبہ سمجھا سکتا ہوں، تو بالکل جب جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میری بات کو وہ سمجھیں گے نہیں، یا ایسی مائل مثال کے طور پر اتنا بڑا ماحول، ایک پروگرام ہے بہت بڑا، اور آپ کہتے ہیں میں وہاں سمجھاؤں، کس کو سمجھاؤ گے؟ مشکل ہو جاتا ہے نا، وہاں آپ کی بات کو سنے گا نہیں کوئی، تو ایسی جگہوں سے پھر بچنا چاہیے۔ فرمایا یہ کون؟ ان اللہ انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اگر جی جی ویسے دیکھیں میری بات سنو، یہ میرا خیال میں تو ایک مسلمان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں جانا یا نہیں، یہ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ مخلوط محفلوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے، گانے کی مجلس میں بالکل نہیں جانا چاہیے، ایک جائز حدود کے اندر ہے بالکل جانا چاہیے۔ دیکھیں آدمی وقت کی قربانی دے دیتے ہیں، رات کو 12 بجے 2 بجے ختم کرتے ہیں، چلو نیند کی قربانی دے دی نا، لیکن وہاں بیٹھا کے اللہ کی نافرمانی کروانا، اب گانا کھول دیا، ہم 2 3 4 گھنٹے بیٹھے ہیں گانا سن رہے ہیں، یا اسی طریقے سے مخلوط ہے۔ دیکھیں میرا تو مختلف حالات سے واسطہ پڑتا ہے، میں کبھی شادیوں میں نہیں جاتا ہوں تقریباً الحمدللہ، اور جہاں بہت ہی خاص قسم کے دوست ایسے ہوں تو انہی میں جاتا ہوں، اور وہ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مزاج کے لوگ یہ آتے نہیں، ان کی مجلسیں بالکل صاف ہوتی ہیں، وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں وہ تقریباً، ان کے ہاں گانے وانے نہیں ہوتے ہیں، مرد و زن کا الگ انتظام ہوتا ہے، خواتین کا الگ، مردوں کا الگ انتظام ہوتا ہے، انہی مجلسوں میں ہم جاتے ہیں۔ کب تو بولنا چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں بولنے کا موقع ہے اور میرے بولنے سے فائدہ، بالکل بولنا چاہیے، بالکل بولنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہے، اگر دیکھیں ایک آدمی نظریاتی آدمی ہے، نظریاتی طور پر پختہ مضبوط قسم کا آدمی ہے، اور اس کو علم ہے
معلومات بھی ہے، وہ مجلس میں پھر مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس سوچ جذبے کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے کہ میں اللہ کا پیغام سناؤں گا، ایسی مجلس میں جاؤں گا. سمجھ رہے؟ ایسے آدمی کے لیے جانا جائز ہے، نظریاتی پختگی ہے اس میں، مضبوط آدمی ہے، وہ جاتا ہے، بالکل جائز ہے. الذین یتربصون، فرمایا انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اس وقت ان کی طرح ہو جاؤ گے. من کسر سواد قوم فہو منہم، حدیث میں ہے جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے تو انہی میں سے شمار ہوگا. تعداد کو، اچھی مجلس ہے تو اچھے لوگوں میں، بری مجلس ہے تو برے مجلس میں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والے ہیں منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر کے سب کو. یہ کون ہے منافقین؟ منافقین ہے کون؟ الذین یتربصون بکم، جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. یتربصون، تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حالات کے رخ کو دیکھنے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر ہو فتح اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے لیے، اگر فتح یا غلبہ تمہارے لیے ہو اللہ کی طرف سے، قالوا، منافقین کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اچھا. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے حصہ، ان کا پلہ بھاری ہو، ان کا غلبہ ہو، تو قالوا، تو یہ منافقین کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے تم پر غلبہ نہیں پایا تھا؟ پھر کفار کو جا کے کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے غلبہ نہیں پایا تھا تم پر؟ نستحوذ ای نستغلب، ہم نے تم پر غلبہ نہیں پایا تھا. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تم کو مسلمانوں سے روکا. ہم نے ایسے کام کیے، ایسے طور طریقے اختیار کیے کہ دیکھیں مسلمان دہشت گرد آ سکتے تھے اور یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ دیکھو دہشت گردوں کا راستہ روکا. ہم تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو مشترکہ جنگ لڑ رہے ہیں. اس قسم کی باتیں ہوتی ہے نا. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے روکا تم کو ان مسلمانوں سے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر وَلَن يَجْعَلَ، لن ہے، لن فعل مضارع پہ داخل ہو جائے کیا معنی ہوتا ہے؟ لن يجعل اللہ، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالی کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ. کیا مانے؟ کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا. وہ مسلمان کا مثال کے طور پر گواہ نہیں بن سکتا، حاکم نہیں بن سکتا، حکم نہیں بن سکتا، فیصلہ کرنے والا، کسی چیز میں کافر کو نہیں لا سکتے. اپنے مسائل خود آپس میں وہ کرو. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک یہ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. کیا مانے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا در حقیقت کس کو دھوکہ دینا ہے؟ اللہ کو. یا پھر یہ ہے یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی ان کے جو کام ہے وہ دھوکے بازوں کی طرح ہے. صنیعہم کصنیع المخادع، ان کے کام دھوکے بازوں کی طرح ہے. مطلب ادھر جا کے کچھ اور کہنا، ادھر جا کے کچھ اور کہنا. اور اس مزاج کے لوگ معاشرے میں اگر ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار کہتے ہیں، ہوتے بڑے بیوقوف ہے. لوگوں کو لڑانا، ادھر کی باتیں وہاں لے جانا، ادھر کی باتیں ادھر لے جانا، ہوتے ہیں اس قسم کے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو خادعہم، اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا. وَإِذَا قَامُوا، اب یہ ہے منافقین کی علامات دیکھیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
منافقین کی ایک علامت یہ ہے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو قاموا کھڑے ہوتے ہیں کسالى سستی کرتے ہوئے. نماز میں سستی کرنا، وقت پہ نہ پڑھنا یہ بھی سستی ہے. نماز کو ٹھیک طریقے سے نہ پڑھنا یہ بھی کسالى سستی ہے. نماز میں سستی کرنا یہ بھی سستی، یہ سب علامات ہے. قاموا کسالى، ایسے اس مسئلے کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. منافقین کی ایک علامت تو ہے نا، نماز کی ترتیب ہماری معاشرے میں ایسی بن جائے نا، اس میں سستی ہم سے کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اذان کے بعد ایسی ترتیب بن جائے نا، مسلمان کا پہلا کام کیا ہو؟ نماز کی تیاری. ایک اصول بنا لے، اصول کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ ذہن سے کہتے میرا ذہن سے میں کر لوں گا ذہن سے، اس سے مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے. اصول یہ ہے کہ بھائی اذان کے بعد اب نماز کی تیاری. کتنے 15 منٹ ہوتے ہیں نا، 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں. تو 15 سے 20 منٹ جیسے اذان ہو گئی اب نماز کی تیاری میں لگ گئے. اسی سے یہ مسئلہ بہتر حل ہو سکتا ہے، اطمینان قلبی کے ساتھ. اور کبھی آپ اطمینان قلبی کے ساتھ وقت پہ جا کے نماز پڑھ لیں، اس کے اثرات انسان پر، اور جو لاپرواہی میں پڑھ لے اس کے اثرات میں بڑا فرق ہوتا ہے. آدمی کی جو ایمانی کی کیفیت ہے اندر سے نا، وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سکون کس میں ملا. اور پھر خصوصاً نمازوں میں جمعے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. پہلے سے دیکھیں، پہلی اذان کے بعد مسلمان کا کاروبار اصولاً چلنا نہیں چاہیے. حدیث میں ممانعت آئی ہے. اب اذان کے بعد نماز کی تیاری، جمعے کی تیاری، اور اس کے لیے بہتر شکل سب سے یہ ہے کہ گھر پہ یا مسجد میں جا کے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دے. سورہ کہف جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت پڑھے، پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ کہف کا جو اہتمام ہے مسلمانوں کو بہت ضرور رکھنا چاہیے دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے. یہ دور بڑا خطرناک دور ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید بعض چیزوں کو آپ محسوس نہیں کرتے، میں محسوس کر رہا ہوں. دجالی فتنے ایمان کا دیکھیں، ایمان اللہ کی بڑی نعمت ہے. جو اللہ کے نبی نے حفاظتی تدابیر بتائی ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے کاروبار میں، دین میں، دنیا میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی بیماری بچوں کو لگتی ہے تو کتنے حفاظتی تدابیر ہم کرتے، ٹیکے لگاؤ، یہ کرو، کرتے ہیں نہیں؟ اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرنا یہ اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آنے والا دور بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا خطرناک دور ہوگا. قرآن حدیث کی روشنی میں یہ آنے والے دور جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ بالکل ایک ایک کر کے حالات پہ نشانیاں فٹا رہی ہے. اس لیے سب سے خطرناک فتنہ ہے دجالی فتنہ، اور وہ ایمان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. اس لیے سورہ کہف کا اہتمام کم از کم پوری سورت نہ پڑھ سکے 10 آیتوں کا اہتمام تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. بچوں کو یہ سکھائیں گھروں میں، خواتین کو کہیں کہ وہ پڑھا کرے. دجال کا فتنہ ہے نا، کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا اس پہ، ایک دن اس پہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ہاں، رات شروع ہونے کے بعد کر سکتے ہیں. جمعے کی رات شروع ہو گئی، ہاں پڑھ سکتے، شروع ہو جاتے. فرمایا کہ پہلی علامت کیا ہے منافقین کی؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. ایک. نمبر 2 یراؤون الناس، دکھلاوا کرتے ہیں. دکھلاوا، اب دکھلاوا جو ہے وہ بات دیکھیں، دکھلاوے کا کیا مطلب ہے. پہلی بات تو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ریاکاری، دکھاوا کہتے ہیں اردو میں. یہ دیکھیں بعض اعمال اجتماعی ہے اور بعض اعمال انفرادی ہے. اجتماعی اعمال کا مطلب یہ ہے جیسے نماز پڑھو، حج کرو، یہ ایسے اعمال ہے اجتماعی اعمال. اب ایک آدمی کہیں کہ مثال کے طور پر میں اگر یہ نماز پڑھنے جاؤں گا جماعت کے ساتھ تو لوگ کہیں گے یار بڑا نمازی ہے، بڑا نماز.
ایسے موقع پر اگر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کہیں گے دکھاوے کا، ایسے دکھاوے کا اعتبار نہیں، آ بھی جائے پھر بھی اس کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ ہمیں شریعت نے پابند بنایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگر فریضہ حج ادا نہیں کیا ہے تو جا کے فریضہ حج ادا کرو۔ ہاں اگر حج ادا کر چکا ہے اور ہر سال بار بار جاتا ہے، اب دکھاوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے۔ اگر ابھی تک فریضہ ادا نہیں ہوا، فریضہ ادا کرنے جا رہے، چاہے نفس 50-100 مرتبہ بولے کہ بھائی دکھاوا ہو رہا ہے، لوگ کہیں گے کہنے دو، لیکن فریضہ ادا کرنا ہے۔ لیکن پھر فریضہ ادا کرنے کے بعد اب نوافل میں آ گئے، انسان کے ذاتی حج ہے، یہ شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، اب ذات بیچ میں آ گئی۔ اب اگر کرے گا تو انسان خود اپنا ذمہ دار ہے۔ اور باقی جو نوافل ہیں ہمارے، باقی اعمال ہیں، ان میں کیا کرنا چاہیے؟ جو انفرادی طور پر ہم اعمال انجام دیتے ہیں اس میں خود انسان اپنی نیتوں کا جائزہ لے لے، ریاکاری سے بچے۔ خصوصاً انفاق کے مسئلے میں بسا اوقات ہوتے ہیں نا، قربانی کے دنوں میں یا ویسے بھی باقی دنوں میں انفاق وغیرہ خرچ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس قسم کی، تو دکھاوے سے اس کا ان یسیر الریا شرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے جب دکھانے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ جس عمل کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا آپ نے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ دوسری یراؤن الناس، اصل میں ایسے موقعوں پر ہے کہ اگر آپ خود ذہنی طور پر پختہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ ایسی جگہ میں ہوں کہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو تھوڑی ترغیب ملے، پھر تو ٹھیک ہے نہ ہو، لیکن بہتر یہ ہے خاموشی کے ساتھ دے۔ تیسرے پارے میں پڑھا ہم نے نا، تیسرے پارے میں بقرہ میں، آنا الگ چیز ہے، ہاں استغفار کرے، استغفار۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یاد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر بہت کم۔ لا يذكرون اللہ، منافقین یاد نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مگر بہت کم۔ اب دیکھیں یہ ایسی علامات ہے، ہمارے ہاں جو ایک منافق کا تصور ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ شاید یہ اس کے دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یہ منافق ہے بس۔ حالانکہ نہیں، منافقین یہ علامات ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ذکر ہم بھی بہت کم کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نیت ہے نا اندر، نیت بہت بڑی طاقتور چیز ہے، اور اس سے انسان برے اور اچھے میں بہت زبردست تمیز کر سکتا ہے۔ انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے، اس کی نیت جب خراب ہوتی ہے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی جب کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تکلف آ جاتا ہے، نفس پر بوجھ آ جاتا ہے۔ بسا اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کام اچھا بھی ہوتا ہے لیکن نفس کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ یا کبھی اندر سے دل آواز دے دیتے کہ بھائی دیکھو یہ تم کرنے جا رہے ہو، لیکن یہ دل ٹکتا نہیں ہے اس کام پہ۔ ہاں کیا اہتمام میں لینے کے لیے ہاں بالکل دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی نماز ہے بالکل۔ تو دیکھیں یہ 3 علامات ہو گئی، مذبذبین بین ذالک، ان دونوں حالتوں کے درمیان ہے۔ لا الہ اولائی نہ مسلمانوں کی طرف ہے، ولا الہ اولائی نہ کفار کی طرف، منافقین بیچ میں۔ مذبذبین ای مترددین بین ذالک، دونوں حالتوں کے درمیان تردد میں، شک میں۔ لا الہ اولائی نہ ان کی طرف ہے، ولا الہ اولائی نہ ان کی طرف ہے، مطلب اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، مفاد کہاں ہے ہمارا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راستہ۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں آپ کو،
دیکھیں بسا اوقات معاشرے میں ہم ایک تصور قائم کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں، جب تک انسان سے عملاً واسطہ نہ پڑا ہو نا، یا تو انسان کی زبان، واسطے کا مطلب زبان سے ہم باقاعدہ سن لیں اس سے اس قسم کی، اصل میں انسان کا پتہ لگتا ہے تب جب عملاً واسطہ پڑتا ہے۔ آپس میں جب دو ساتھی بیٹھتے ہیں نا، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، جیسے اہم ہے سب، ہماری ایک مجلس ہے بڑی عرصے سے لگی ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، لیکن آپس میں آپ ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن کی مناسبت سے ماشاءاللہ جمع ہو رہے ایک اچھی نسبت کے ساتھ، لیکن اصل واسطہ انسان کا جب ایک دوسرے کے ساتھ معاملات آتے ہیں کسی بھی اس میں، پھر انسان کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور قائم ہے کسی کے بارے میں، مثال کے طور پر بہت سارے ہم کہہ دیتے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، ایک تصور قائم کر لیتے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے جب تک عملاً کی۔ اس لیے تو ہمارا ماحول بڑا خراب ہو گیا، بدگمانی اتنی عام ہو گئی، اعتماد ایک دوسرے کے اوپر سے اتنا اٹھ چکا ہے، اور ایسا شکوک و شبہات سے بھرا ہوا ماحول ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بدظن ہے، یعنی بالکل عجیب سی ایک مایوسی کی جیسا ماحول ہوتا ہے نا، مایوسی کی کیفیت ہے بالکل۔ دفتر میں مالک ہے، ملازمین ہے، ایک دوسرے سے ایسے عجیب سا ماحول ہوتا ہے، لیکن وہاں تو پتہ بھی لگ جاتا ہے۔ جو آدمی بیجا جو ہے نا آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ آپ کا نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ بتایا، منہ پہ تعریف کرنا۔ آپ بسا اوقات بعض ملازمین ہوتے ہیں نا کام کرنے والے آدمی کے پاس، ماتح، وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت آگے آگے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں جو آدمی صحیح ہوتا ہے نا وہ زیادہ وہ نہیں کرتا، چاپلوسی نہیں کرتا، اس کا کام خود بخود بولتا ہے کہ یہ کام کا آدمی ہے۔ خاموشی کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھنا ایک بات، اس کا کردار خود بولتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معاملات اتنے واضح ہوتے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، کہیں کام کر رہے بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی، وہ اپنے معاملات کو چھپاتا نہیں، واضح کرتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اس کو چھپانے کی کوشش کروں؟ نہیں، میں واضح کر دوں اس کو، بھائی یہ کام میں نے کیا تھا، مجھ سے اس میں غلطی ہو گئی۔ اپنے آپ کو چھپائے نہیں، مشکوک نہ بنائے۔ ہمارے ہاں معاشرہ ایسا عجیب ہو گیا کہ معاملات میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو مشکوک بنا دیتے ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک صاحب آتے ہیں، کوئی غریب بھی نہیں ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، مولوی صاحب کو کہنے لگے پیسے دے دو۔ مولوی صاحب نے میں نے کہا بھائی یہ کسی کی امانت ہے، مجھے دی ہے، حج پہ جا رہے وہ میں نہیں دی۔ مولوی صاحب نے کہا قابل اعتماد آدمی ہے، دے دو۔ میں نے دے دیے، اب وہ لے گیا 3 دن کے نام پہ، 3 دن سے پھر 40 دن ہو گئے، 40 دن سے 4واں مہینہ چل رہا ابھی ملا ہے۔ اب ایک بات کر رہا ہوں، اب مجھے ایک مرتبہ ملا، کہنے لگے وہ پیسوں کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا یار پیسوں کا میں نے تو آپ سے پوچھا نہیں، لیکن یہ آپ چھپتے کیوں پھرتے ہیں مجھ سے؟ خدا کے بندو، اگر آپ کے پاس ادا کرنے، آپ غریب بھی نہیں ہیں، اور اگر آپ ادا نہیں کر سکتے آپ مجھے بتا دو میرے پاس نہیں ہے، جب آ جائیں گے میں دے دوں گا۔ لیکن یہ ٹال مٹول کرنا، چھپنا، یہ تو اپنے آپ کو خود مشکوک۔ میں نے کہا میرا اعتماد تو آپ کے اوپر سے اٹھ گیا معاملات کے حوالے سے۔ آپ کو اگر آدمی کے پاس نہ ہو نا، صاف جا کے کہہ دے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے۔ میں جب کسی سے بالفرض کبھی پیسے لے لیتا ہوں نا، اور میں ادا وقت آنے پر وقت طے کر لوں، میں ادا نہیں کر سکوں، میں کیا کرتا ہوں کسی اور آدمی سے قرضہ لے کر کے اس کو دے دیتا ہوں، وہ دوسرے کو۔ اب میرے کیا قرضے ہوں گے؟ میں کوئی فیکٹری تو نہیں چلا رہا ہوں کہ لاکھوں کے قرضے لوں گا، لیکن بہرحال ایک معاملات بہت بڑی چیز ہوتی ہے، معاملات۔ اتقوا مواضع التہم، حدیث میں ہے کہ جہاں انسان پر تہمت لگتی ہے نا، انسان کا کردار اور انسان خود شک و شبے کا میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے معاملات، ہم اپنے آپ کو اور مشکوک بناتے ہیں۔ کسی سے وعدہ کیا، ایک ٹائم طے ہوا، وقت پہ نہیں پہنچ سکے، ہوتا ہے 1000 مرتبہ ایسے بھی ہو جاتے، کبھی آدمی وقت پہ نہیں، ٹریفک میں پھنس گیا، کہیں اور مصروف ہو گیا، کوئی مسئلہ۔ تو اصول کیا ہے؟ جو وقت دیا ہے فون کر کے بتا دو کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا لیکن اس مسئلے کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا، یہ معاملہ واضح ہو گیا، وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگی اس میں۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی وہاں ان کو فون کر کے کہہ رہا ہے میں نے وعدہ کیا تو میں نہیں آ سکا اور یہاں گڑبڑ ہے، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا۔
اور ایک حقیقت میں اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ ان کو کہہ رہے کہ بھائی میں کہیں پھنس گیا ہوں، میں وقت پہ نہیں پہنچ سکتا، تو یہ وعدہ خلافی میں نہیں آئے گا. یہ ہے مسلمان اسلام کی وہ تعلیمات. لیکن کہاں ہے؟ بہت ہے الحمدللہ. میں نہیں کہتا ہوں، اب بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ. بعض ساتھیوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کبھی چھٹی لی ہے وہ ماشاءاللہ. ایک چیز میں نے دیکھی، بعض ساتھیوں نے میرے فون نوٹ وہ لیے ہیں، وہ جب نہیں آتے، ایسے بھی ساتھی کہتے ہیں آج 10 منٹ دیر سے آئیں گے. یہ یقین جانے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، اگر آپ نہ بھی آئے چھٹی بھی کر لیں مجھ پہ اثر نہیں پڑتا، میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں یہ عوامی حلقہ ہے، آئے اچھی بات ہے، نہ آئے نہ آئے. لیکن ان کی اس بات کا مجھ پر اتنا عجیب اثر ہوتا ہے، یقین جانے میں تو بڑا متاثر ہو جاتا ہوں کہ میں 10 منٹ دیر سے آؤں گا. تو یہ بات مطلب اس سے میں متاثر ہوتا ہوں. اب حقیقت لیکن ہوتی ہے نئی چیزیں. معاملات بہت بڑی چیز ہے. اپنے معاملات کو واضح رکھنا، اپنے آپ کو شکوک و شبہ غلطی ہو جائے، ایک مرتبہ سچ بولنا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے بسا اوقات. کہیں ہم کام کر رہے ہیں، کہیں گھر میں مسئلہ ہے، میاں مطلب بیوی ہے، گھر والوں کے ساتھ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے. بسا اوقات بعض معاملات کے اندر انسان شک میں پڑ جاتا ہے. حدیث میں ہے من کیا ہے وہ الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے. ایک مرتبہ بسا اوقات کبھی کڑوا ہوتا ہے، ایسے موقع میں بولوں گا شاید سامنے والا، لیکن ایک مرتبہ کہنا پڑتا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ہے نا اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. آدمی کا دل بڑا مطمئن رہتا ہے. پھر والکذب یہلک، والکذب یہلک، اور جھوٹ جو ہے نا وہ ہلاک کرتا ہے. آپ ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ بنائیں گے پھر؟ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. ومن لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. یا ایھا الذین آمنوا، کون سا نمبر ہے؟ یا لکھ بھی کریں، یا ایھا الذین آمنوا یہ لکھ لیا کریں. 27 نمبر یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر کے. کافروں کو دوست بنانا فرمایا نہ بناؤ. یہ مسئلہ تو گزرا تھا، آپ تھے نہیں میرے خیال میں. اس 2 دن آپ نے چھٹی کی تھی، ان دنوں میں گزرا ہے. آپ کو بعد میں بتاؤں گا. سوال اچھا نہیں دکھلاؤ تو نہیں پتا ہے یہ دکھلاؤ کہاں سے آ گیا. میرے خیال میں اصل میں ٹائم جو ہے نا، ایک دو سوال 2 قسم کے ہوتے. دیکھیں ذہن میں رکھے، 1 منٹ نہیں، ٹائم ہمارے پاس ہوتا کم ہے. دیکھیں یہ ذہن میں رکھے بات ابھی سے، ایک مرتبہ ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے. ایک تو یہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ وہ لکھتے رہتے ہیں. وہ تو بالکل پوچھا. جیسے میں نے کوئی ترجمہ بتایا، ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، یا کوئی جگہ سمجھ میں نہیں آئی، آپ پوچھتے ہیں یہ جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، بالکل پوچھیں. اور ایک یہ ہے کہ اس سے متعلق، جیسے مثال کے طور پر یہ آپ نے کہا کافروں کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ موضوع الگ موضوع تھا. ایک ہے دوست بنانا اور ایک ہے سلام کرنا، یہ الگ موضوع ہے اصل میں، اس سے متعلق ہے. لیکن چونکہ ایک خارجی قسم کا، اس قسم کے سوالات اپنے نوٹ کر کے پوچھ لیا کریں بعد میں. اس موضوع پر ہم نے بڑی گفتگو بھی کی تھی، یاد ہے؟ اسی 5ویں پارے میں سلام ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، سب بتائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا، یا تو آپ متفقہ طور پر فیصلہ کر لو کہ ہمیں جلدی نہیں، پھر میں ایک ایک لفظ کھول کر بتاؤں گا، انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اور اگر یہ رمضان تک قرآن ختم کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا سوالات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی تشریح کا وقت کہاں تک کہ سورہ مائدہ، اس کے بعد والی صورت ہے بس، اس کے بعد ہمارا رفتار تیز ہو جائے گا. تو نہیں ہے نا آپ، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں آپ درس کے بعد پوچھیں.
آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اگر اس قسم کی بات ذہن میں رہے نا، آپ درس کے بعد آ کر کے میرے پاس یہاں بیٹھ کے پوچھ لیا کریں، بالکل نہیں ہونا چاہیے ذہن میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ تم کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے. یہ موضوع ایک جگہ اور کہاں گزرا ہے بتا سکتے؟ میں نے 3 قسمیں بتائی تھی کفار سے تعلقات کی. سورہ بقرہ میں کس جگہ؟ بقرہ میں نہیں ہے. ہاں سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے اندر میں نے پوری تفصیل بتائی تھی. 3 قسمیں، ایک ہے موالات، ایک ہے مدارات اور ایک ہے مواسات. ایک ہے دوستی، ایک ہے ہمدردی اور ایک ہے کاروباری لین دین تعلق. 3 صورتیں بتائی تھی نا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم بناؤ اللہ تعالی کے لیے اپنے اوپر کوئی، علیکم اپنے اوپر، سلطانا غلبہ، مبینا کھلا. مطلب تم کافروں کو دوست بنا کر کے ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو، راز کی باتیں ان کو بتاتے ہو. کیا تم اللہ تعالی اپنے خلاف اللہ کے ہاں حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ دلیل کہ اللہ تعالی، مطلب یہ بات جو ہے نا تمہاری پکڑ کا ذریعہ بن جائے. کیا اتریدون، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم بناؤ اللہ تعالی کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطانا مبینا، کھلا غلبہ. سمجھ رہے اس کا مطلب یہ کافروں سے دوستی کرنا، ان سے تعلقات رکھنا. جب اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے تو اپنے اوپر اتمام حجت مت کراؤ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سب سے نچلے طبقے میں. کتنے طبقات ہیں جہنم کے؟ لہا 7 ابواب. پارہ نمبر 14 سورہ حجر. پارہ نمبر 14 ہے سورہ حجر. آیت نمبر نوٹ کرنی ہے، نوٹ کر لیں. 14 سورہ حجر اور آیت نمبر ہے 44. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازوں سے مراد 7 طبقے ہیں. سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. ہاں منافقین تو زیادہ خطرناک ہے نا. سب سے نیچے طبقے میں منافقین. 44. اور اس کے بعد اوپر مشرکین، اس کے اوپر مجوس، اس کے اوپر سابئین. سابئین ایک طبقے کا ذکر آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. اس کے اوپر پھر ہوں گے یہود، اس کے اوپر ہوں گے نصارہ، اور اس کے اوپر ہوں گے عصاة مؤمنین جو گناہگار مسلمان ہیں. اب اوپر سے لے لیتے کہ اوپر سے سب سے اوپر طبقے میں، یعنی اوپر کا طبقہ جو ہے نا یہ کم درجہ ہے. عصاة مؤمنین جو گناہگار مسلمان ہے. اس کے نیچے نصارہ عیسائی، اس کے نیچے یہود، اس کے نیچے سابئین، اس کے نیچے مجوس. ہاں مجوس نہیں آتش پرست آپ کو پوجنے والے. یہ سامنے بنے ہوئے نا کلب ولب میں پارک کے سامنے رہتے ہیں. بہت سارے ہیں، بہت سارے. پوری قوم ہے، پوری دنیا میں ہے. مذہب ہے، بہت بڑا مذہب گزرا ہے. یہ نام مسلمانوں والے بس نام تو سب رکھتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. اس کے نیچے مشرکین ہو گیا. ہاں مشرکین. اور اس کے نیچے
منافقین. وہ ہاں گناہوں کا جتنا وہ ہوگا نا گناہ کے برابر. مطلب یہ وہاں مطلب گناہوں سے صفائی ہوگی. صابئین کا لفظ پہلے گزرا. یہ ایک طبقہ تھا اہل کتاب کا. یہ مانتے تھے زبور کو, حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کو مانتے تھے, اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے, ستاروں کی بھی عبادت کرتے تھے. ان کو صابئین کہتے ہیں. جنت کے تو بہت سارے طبقات ہیں, یہ تو نہیں کیسے 8 دروازے ہیں. طبقات کا پتہ نہیں ہے. طبقات تو اعمال کے مطابق اونچے درجات بھی ہوں گے, نیچے بھی ہوں گے, بہت سارے ہوں گے. وہاں تو عمل کے مطابق ہے نا. کیا نہیں سورہ رحمان میں نہیں, سورہ واقعہ میں. ایک ہے مقربون اور ایک ہے ابرار اور ایک ہے عام مؤمنین. یہ وہ جنتوں کا ذکر ہے. وہ جنتیں ہیں, جنتوں کا ذکر ہے. ہاں نہیں وہ عمل کے مطابق ہے. جتنا بڑا عمل ہوگا اس عمل کے مطابق مقام اونچا ہوگا. کون سی والی بتاتا ہوں یہ ختم کر کے بتاتا ہوں, 1 منٹ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار. ہاں الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی. واصلحوا, اور اپنی حالت کو ٹھیک کر لیا, اپنی اصلاح کر لی, باز آ گئے نفاق سے. واعتصموا باللہ, اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا انہوں نے. واعتصموا باللہ, اللہ کو پکڑا. کیا مانے؟ اللہ کے دین کو پکڑا. سمجھ رہے؟ واعتصموا باللہ, اور اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاما, اللہ کے دین کو تھاما. واخلصوا دینہم للہ, اور خالص کیا انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے, یعنی پکے مسلمان ہو گئے, ریاکاری دکھلاوا چھوڑ دیا. فاولئک مع المؤمنین, پس وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور عن قریب اللہ تعالیٰ دیں گے ایمان والوں کو بڑا اجر. بڑی عجیب بات بتائی دیکھیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ, شکر کا راستہ اختیار کر لو, تمہارا ہی فائدہ ہے نا. تو ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کریں گے کیا؟ اللہ تو یہ کبھی نہیں چاہتے بندوں کو سزا ملے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہے. شاکرن, اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے. علیمن, جاننے والے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ بتا دوں, چلے پھر آ جائیں اس کی طرف. یہ ہے آیت نمبر 62, نکالی؟ ہاں, پہلا پارا سورہ بقرہ آیت نمبر 62. شاکرن, قدردان, یعنی جو اچھا کام کرے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں. مل گئی 62 پارا. نا جب پڑھنا ہے سب مل کے نکالیں, اس کو دیکھ لیں, اچھی طرح اندازہ ہو جائے. آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں. والنصارى, اور جو عیسائی ہیں. والصابئین, اور جو ستارہ پرست ہیں. صابئین
تو سابقین کی پوری تفصیل میں نے بتا دی کون ہے، جو اہل کتاب بھی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہو گیا کہ ان کو اہل کتاب کے زمرے میں ہم ڈال سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک طرف یہ ستاروں کو پوچھتے ہیں اور دوسری طرف زبور کو بھی مانتے ہیں، زبور، تو یہ مشرکین کے درجے میں آتے ہیں، مشرک ہے نا۔ والصابئین، اور جو صابئین ہے، ان سب میں سے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ دیکھیں ایمان والوں کو بھی پہلے نمبر پہ ڈالا ہے۔ پہلے آغاز، آیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ان الذین آمنوا، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، سب، اور جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ان سب میں سے من آمن باللہ، جو سچ مچ ایمان لائے اللہ پر، حقیقی ایمان، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرے، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ تو ہو گیا نا، یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں نا، اس لیے کہ ہمیں ایمان اور آخرت کا پتہ کہاں سے لگا؟ رسول کے ذریعے، تو رسول کا ایمان خود بخود اس میں آ گیا۔ آپ نے اگر قاصد کا انکار کر دیا تو ایمان تو معتبر نہیں ہے۔ یہ تو اہم چیزیں بتا دی کہ ایمان لایا، بس تو ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ آپ وقت کے رسول پر بھی ایمان لائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، میں آخرت کے دن کو بھی مانتا ہوں، تو یہ تو نصارہ اور یہود اب بھی مانتے ہیں۔ جو دنیا کے یہودی عیسائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ وہ کس کو مانتے ہیں؟ آخرت کے دن پر کہتے ہیں ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں؟ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو وہ خود بخود آ جاتے ہیں اس میں بعض چیزیں۔ ہاں ہاں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہی ہے۔ ہاں اس وقت معتبر تھے نہیں، اس وقت نہیں تھے۔ ہاں بالکل، ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافر ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، قرآن کریم کا انکار کر دیا۔ مسلمان تھے، اہل کتاب تھے، مسلمان تھے نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس کے بعد یہ کافر ہو گئے، اس لیے کہ رسالت کا، جو رسالت پر ایمان لانا ضروری تھا اس کا انکار کر دیا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ایک آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس سے متعلق ہے۔ فرمایا لا، یہ بڑی اچھی، دیکھیں اس آیت کو غور سے سنیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، لا يحب اللہ، اللہ تعالی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی پسند نہیں کرتا الجہر، ظاہر کرنا، بالسوء من القول، برائی کی بات کو، برائی کی بات کو ظاہر کرنا، بتانا، اس بات کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہاں الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو جائے، جس شخص پر زیادتی ظلم ہو جائے۔ کیا مانے؟ برائی کی باتیں ہیں، اس قسم کی باتیں ہیں، یہ اس کو ظاہر مت کرو۔ ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا کچھ، تو دیکھیں اگر پیٹھ پیچھے کرے گا تو غیبت کی شکل بن سکتی ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میں برائی ہو اور آپ پیٹھ پیچھے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اگر منہ پہ کہتے ہیں تو اس کو تان کہتے ہیں، تان، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں تانا۔ لیکن اگر برائی اس قسم کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا، میں جس آدمی کے پاس شکایت لے کے جا رہا ہوں یہ اثر رسوخ والا آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، یہ اس کا ازالہ کرے گا، ایک، یا برائی اس نوعیت کی آپ کو پتہ ہے کہ میں خاموش رہا اس پر تو اس آدمی کی عادت بگڑ جائے گی،
جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ میرے پاس ہوتے ہیں، جیسے طلبہ مدرسوں مجھے کہہ دیتے کہ آپ میرے لیے یہ سفارش کرو، یہ کر دو، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں نہیں کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اس میں طالب علم کی جو ہے وہ کیا ہے، مستقبل میں اس کا نقصان ہے. اب وہ نہیں سمجھ رہا بیچارہ بھی، ان مراحل سے گزرا نہیں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ چپکے سے جا کر کے مدرسے والوں کو بتاتا ہوں کہ یہ امانت کی بات ہے، دیکھیں یہ ایک طالب علم ہے اور یہ اس طریقے سے کر رہے، اس سے ادارے کا بھی نقصان ہے، ان کا بھی نقصان ہے. ایک بات ہے وہ آدمی خود سمجھتا ہے نا اتنا. تو ایک تو یہ ہے کہ برائی کی بات کا ازالہ کہیں سے ہو سکے، ایسی جگہ آپ شکایت لے کے جاتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ برائی کو اگر آپ ظاہر نہ کریں تو سامنے آدمی کی عادت خراب ہو جائے گی. دو نمبر 3، برائی اس قسم کی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور آپ دوسرے لوگوں کی حفاظت بچانے کے لیے اس برائی کا اظہار کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہے. تو یہی اللہ فرما. تو اصل میں آپ سمجھے نہیں، برائی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، نوعیت ہوتی ہے. بعض اس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں انسان کی ذات تک محدود ہوتی ہے. غلط کام ہوا انسان کی ذات تک محدود ہے، آپ اس کو صبر کر لو، اللہ کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لیکن بعض برائیاں ایسی ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر سرکاری ادارے میں ہیں، اب بعض کام آپ کے سامنے ایسے ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ حکومت کا نقصان ہے، ادارے کا نقصان ہے اور لوگ کر رہے ہیں، اس پر آپ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جب خاموشی اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ پورا ادارہ خراب ہوگا یا نہیں؟ تو برائی کی نوعیت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس قسم کی برائی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے تو میڈیا ٹھیک کر رہی ہے، جو عورت کے ظلم ہو رہے ہیں تشدد ہو رہا ہے، میڈیا اس کو صحیح کر رہا ہے. میڈیا فتنہ پھیلا رہا ہے، میڈیا شیطان ہے. میڈیا اس نیت سے کبھی نہیں کرتا. اس نیت سے کیا اگر وہ کرتا ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ازالہ تو حکومت کو پتہ ہے سب. حکومت کس لیے بنی ہے، یہ ادارے کس لیے بنے ہیں، دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ اور ازالے کی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے بہتر. یہ دکھانے کے بعد آخر میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، عورتوں کو حقوق ملنا چاہیے. میڈیا ہے نا یہ صرف اس کے پیچھے یہود ہے. یہ ہر ایسا کام کرتے ہیں جس سے مسلمان معاشرہ خراب ہو، بے حیائی پھیلے، ماحول خراب ہو، بدگمانی پھیلے، اپنا شکوک و شبہات بڑھے. میڈیا میں آواز بہت مشکل، الا ایک کا دکھ کا واقعات ہو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہر ظاہر کرنا، الجہر ظاہر کرنا، کھولنا کس چیز کو؟ بالسوء من القول، برائی کی بات کو، اس کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں. ہاں الا من ظلم، مگر جس شخص پر ظلم کیا جائے تو پھر وہ ان صورتوں میں کر سکتے ہیں. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. کیا پڑھ لیے؟ میرے خیال میں یہ تو سب نوعیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی صرف اس میں نہیں ہے نا، بہت ساری چیزوں میں. نفاق کبھی معاملات میں ہو جاتا ہے، کبھی زبان میں ہوتے ہیں. ان علامات کو آپ کیسے وہ کریں گے؟ حدیث میں ہے، لیکن حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. ماحول ہے، سب سے بڑی چیز ماحول ہے. اچھے ماحول میں بیٹھنا، مستند لوگوں کے پاس بیٹھنا، پوری معلومات لینا، پھر پر عمل کرنا، یہ اصل وہ ہے، حل ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.